آمد رمضان، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ یا رب، اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جن کے حیات ہیں انہیں لمبی عمر و تندرستی عطا فرما، آمین۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ رمضان، کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ رمضان، اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزہ کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ روزہ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ روزے کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بلا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 5 حرف سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، صاد، الف، نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، صاد سے مراد زمان الہی اور الف سے مراد ایمان الہی، نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات بھی خصوصی ہوتی ہیں، جو روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے اور ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ رمضان۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے جب افطار کرنے بیٹھیں گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا
کہ رمضان کیا ہے تو وہ مجھ سے تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ رمضان المبارک کے 4 اعمال۔ حضور سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 4 عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ نمبر 3، جنت کا سوال۔ نمبر 4، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ نیز اس ماہ میں فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کریں، بس ضرورت کے گفتگو کیجیے، ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں لیکن فضول گفتگو نہ کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے یہاں رمضان میں کئی سو آدمی اعتکاف کرتے تھے۔ بمبئی، مدارس دور دور سے آتے تھے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی تشریف لے جاتے تھے، تو شیخ کا معمول کیا تھا؟ فرماتے تھے کہ بھائی خوب سو اور پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن اگر کوئی کسی سے بلا ضرورت بات کرتا نظر آئے گا تو پھر میں اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ غیر ضروری باتیں کرنے سے دل کا نور چلا جاتا ہے، تو اس بات کی اتنی احتیاط کرتے تھے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، برکت، رحمت اور مغفرت کا خزینہ۔ دن بھی روشن، رات بھی روشن، دن کے اوقات روزوں سے معمور، رات کی گھڑیاں تراویح و تہجد سے پر نور۔ ہر روز عید اور ہر شب شب برات ماننے والوں کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک رات کی محنت و عبادت پر 1000 راتیں قربان۔ یقین کرنے والا دل چاہیے، کر گزرنے والی دھن چاہیے، رحمت پروردگار آغوش کرم کھولے ہوئے ہیں۔ عبادت کرنے والے عبادت کی سوغات لائیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کا تحفہ لائیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سال بھر کا جشن بہاراں ہے۔ روزے دار کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ دروازے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ سحری کا انمول تحفہ، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ فضیلت: جو شخص اس دعا کو وقت سحری 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں 3 سیکنڈ میں 14 کروڑ نیکیاں کمائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس قدر زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ رمضان المبارک میں 3 دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ 1، اللہم انی اسألک حسن الخاتمات۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے اچھے خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ 2، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت۔
اے میرے پیارے اللہ، موت سے پہلے پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ 3 اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے پیارے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک میں 3 اوقات میں: نمبر 1 افطار کے وقت، نمبر 2 تہجد کے وقت، نمبر 3 فجر کی نماز کے بعد۔ خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بقیہ اوقات میں ذکر، تسبیح، نماز اور قرآن شریف کی تلاوت۔ آخری حشرے کی ہر رات یہ عمل ضرور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ ہر رات پڑھیں، سمندر کی جاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ 100 بار ہر رات، اس سے 1000 گناہ معاف، 1000 نیکیاں ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، پورا دن شیطان سے حفاظت۔ رمضان المبارک کا وظیفہ: ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد کریں۔ اللہ الصمد 111 مرتبہ پڑھیں اور رمضان پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر انگلیوں پر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ خواتین سے اگر کچھ دن رہ جائیں تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پورا کر لیں۔ رمضان المبارک میں پڑھنے کی دعائیں: دعا پڑھنے کے پہلے اور بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ اے اللہ، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج مقبول و نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کنیت، برائی و جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ افطاری کے وقت مسنون دعائیں: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، میں آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کہ آپ میری مغفرت فرما دیجیے۔ نمبر 2 یا وسیع الفضل اغفر لی۔ اے اللہ، بے پناہ فضل و احسان کرنے والے، میری مغفرت فرما۔ نمبر 3 الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقانی فافطروا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی مدد سے میں نے روزہ رکھا اور جس کی عطا کردہ رزق میں سے میں نے افطار کیا۔ نمبر 4 اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، آپ کی خاطر میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ افطار کی دعا: اللہم انی لک صمت وبک آمنت والیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ:
اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ رمضان مبارک۔ پہلا حشرہ رحمت کی دعا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحمت فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ رمضان۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ وہ سحری کا مزہ، وہ فجر کی نماز، وہ روزے کی دعوت، وہ قرآن کی تلاوت، وہ روزے کا نور، بس کچھ دن دور۔ رمضان۔ جنت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے کیونکہ رمضان آ گیا ہے۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یا رب، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ رمضان۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ تاک راتوں میں اللہ سے مانگ کر دیکھو، یہ راتیں نصیب بدلتی ہیں۔ ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور ریروں کو پانا ہے، اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے۔ جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ چل۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبینی فیہ عن نومات الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ ماہ رمضان کے پہلے روزے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام ظاہر اور پوشیدہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور 2,00,000 درجات بلند کرتا ہے اور بہشت میں 50 شہر تعمیر کرتا ہے۔ پہلے حشرے کی دعا، یکم رمضان مبارک کے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ دوسرا حشرہ مغفرت کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تیسرے حشرے کی دعا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا، آمین۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ شب قدر کی نشانی،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में शब कदर देखी मगर फिर मुझे भुला दिया गया। ये रमज़ान मुबारक के आखिरी हश्रे की ताक रातों में है। ये रात पाक और बावकार है, ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ठंडी। इसमें शैतान नहीं निकलता यहाँ तक कि सुबह सादिक ना हो जाए। इस रात के बाद वाली सुबह जब सूरज निकलता है तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इस रात की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह आप बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, लिहाजा मेरे गुनाह भी माफ़ फरमा दीजिए। रमज़ान, कितनी जल्दी ये रमज़ान गुज़र जाता है, प्यास लगती नहीं अफ्तार गुज़र जाता है। हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे अल्लाह, इबादत होती नहीं रमज़ान गुज़र जाता है। रमज़ान कोई अधूरी ना रहे दुआ किसी की, सबके लिए ऐसा मुबारक रमज़ान हो। रोज़ा सख्त नहीं होता और हो ही नहीं सकता सख्त। अल्लाह की मोहब्बत में हम इतना सब्र तो कर ही सकते हैं। ऐ मेरे रब, बेशक गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ तेरी ही मदद से है। ऐ अल्लाह, मेरी बदहाली हद से गुजर गई है, मेरे नेक अमाल कम हैं और दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझको डुबा रखा है। मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफ़े से महरूम कर रखा है। दुनिया ने अपनी झूठी चमक धमक से मुझे धोखा दिया हुआ है और मेरे नफ्स ने मुझे मेरे गुनाहों और मेरी टाल मटोल के बाइस करीब दे रखा है। या अल्लाह, ज़िंदगी के हर लम्हे में मेरी मदद फरमा, मुझे अपने शरीर नफ्स की शरारतों से बचा, मुझे शैतान की चंगलों से बचा, रिहाई दिला। या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत पस्त हूँ, मेरे लिए ये तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है कि मैं शैतान से बच सकूँ। या अल्लाह, मुझे पुरसुकून, साफ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी अता कर और मुझ पर ये करम भी कर कि मैं हर लम्हा तेरी नाफरमानी से बच सकूं। ऐ मेरे इंतहाई मेहरबान रब, तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे, तेरे ही हाथ में सब भलाई है। मैं तुझसे हर किस्म के भलाई और खैर के तलबगार हूँ। या अल्लाह, मेरी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमाना।